انہوں نے ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے ترک تقلید کے بھیانک نتائج، اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے ڈاکٹر بشارت کی. یہ مجدد اعظم لاہوری قادیانیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 1343. کہتا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم جب نئے نئے پڑھ کر آئے تو اہل حدیث مسائل کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ برپا ہو گیا، تو حنفیوں نے اپنا مناظر اہل حدیثوں کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو مقرر کیا تھا. یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے مجدد اعظم کا. اس کا صفحہ نمبر 1343 ہے. حنفی اور حنفی گر، اس کا پہلا خلیفہ بھی حنفی اور پوری جماعت جو ہے ان کی فقہ بھی حنفیہ ہے. اور پھر اہل حدیثوں کے مقابلے میں جب مولانا محمد حسین بٹالوی مناظر تھے تو حنفیوں کی طرف سے مناظر جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس کے بعد فقہی مسائل. لاڑکانہ میں گزشتہ دنوں پچھلے سال جو ہے وہاں پہ ایک مناظرہ ہونے والا تھا جو ہو نہ سکا دیوبندیوں کے ساتھ. وہاں پہ ایک شخص، اس کا نام عبدالحمید ہے، جو سابقہ دیوبندی تھا. دیوبندیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر عضو تناسل کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو آپ کا قائم رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعکس یہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. اب کسی شخص نے مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ بات لکھی کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ سیرۃ المہدی ہے. اس کا صفحہ نمبر 36 ہے اور اس کا حصہ 2 ہے. اب لاڑکانہ میں عبدالحمید نامی شخص جو دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوا کہتا ہمارے امام صاحب جب نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تو اپنی سلوار میں ہاتھ داخل کر لیا کرتے تھے، اپنے تہمت میں ہاتھ ڈال لیتے تھے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ اپنے تہمت اور سلوار میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چونکہ میرے پیچھے غیر مقلد نماز پڑھتے ہیں اور غیر مقلدوں کا اہل حدیثوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں ان کے نزدیک بے وضو رہا، لہذا میں نے ان کو ایسی ہی نمازیں پڑھانی ہے. یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے. تو جو بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا وضو ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی مرزائیت کا اور ان کا مشترک مسئلہ ہے. پھر یہ مرزا بشیر احمد ایم اے، مرزا بشیر ایم اے اس کو ہم کہتے ہیں، میں نہیں بلکہ مرزا بشیر ایم اے، یہ مرزا کا بیٹا ہے اور مرزائی اس کو قمر الانبیاء کہتے ہیں. اب اس کے تیسرا حصہ میں صفحہ نمبر 206 پر وہ لکھتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا میں نے حضرت مسیح موعود کو کبھی بھی کسی سے معانقہ کرتے نہیں دیکھا، مصافحہ کیا کرتے تھے. اور حضرت صاحب کے مصافحہ کرنے کا طریقہ ایسا تھا جو عام طور پر رائج ہے. اہل حدیث والا مصافحہ مرزا صاحب نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ دیوبندیوں سے مصافحہ کرنے والا مسئلہ بھی ان کا ہے اور دیوبندیوں سے مصافحہ کرنے والا مسئلہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. اس کے بعد صف بندی کا مسئلہ. ان کو پاؤں ملانے سے بڑی چڑ ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے ساتھ بڑی نفرت ہے یا نہیں ہے جی؟ بالکل ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی، یہ سیرۃ المہدی مجھے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھا کے ساتھ کندھا ملانے کے ساتھ بڑی چڑ تھی اور اس مسئلہ کو انہوں نے موزے کا خیز نعوذ باللہ مسئلہ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ. مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی چڑ اور نفرت تھی، ان کو بھی جو ہے چڑ اور نفرت تھی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے
اور آمین اور یہ بسم اللہ جہر، یہ جو امتیازی مسائل ہیں انہوں نے قادیانیوں سے لیے ہیں، جبکہ اس کا بیٹا کیا لکھتا ہے؟ یہ سیرت المہدی ہے، اس کا صفحہ نمبر 163 ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک مرید عبداللہ سنوری، وہ رفع الیدین کیا کرتا تھا، مرزا نے اس کو اشارہ کے ساتھ منع کیا کہ نہ کیا کرو۔ اب وہ عبداللہ سنوری کہتا ہے میں نے حضرت صاحب کو کبھی رفع الیدین کرتے آمین بالجہر کہتے نہیں سنا، اور نہ کبھی بسم اللہ جہر پڑھتے سنا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی کا طریق عمل یہی تھا۔ مرزا غلام محمد قادیانی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، آمین بالجہر نہیں کرتا تھا، بسم اللہ اونچا نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ دھوکہ دے کر گیا ہے، اور فقہ احمدیہ پر بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، کہتا ہے فقہ احمدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین ہے۔ اب فقہ احمدیہ کا یہ قادیانیوں کی جو فقہ ہے اس کا صفحہ 80 ہے، صفحہ 80 پر لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت رفع الیدین کیا، بعد ازاں ترک کر دیا۔ یہ پہلے کرنے کا اور بعد میں چھوڑ دینے کا موقف ان کا ہے، اور یہی موقف مرزا غلام محمد قادیانی کا ہے جو فقہ احمدیہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اب ہم کہہ دیں کہ تم نے یہ جو مسائل لیے ہیں یہ مرزا غلام محمد قادیانی سے لیے ہیں، اگر ہم کہہ دیں انصاف ہے یا نہیں انصاف ہے؟ انصاف ہے کہ تم نے جو مسائل لیے ہیں تم نے بھی مسائل مرزا غلام محمد قادیانی سے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرۃ المہدی ہے، رکوع میں ملنے سے رکعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بتائیں آپ جی۔ نہیں ہوتی، نہ اس نے قیام کیا ہے نہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ اب دیوبندی کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ تذکرۃ المہدی ہے، پیر سراج الحق نعمانی جو مرزا کا بڑا خاص اور پکا چیلا اور مرید تھا، یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں ایک وتر ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی، یہ صفحہ نمبر اس کا 116 ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، اور اس کے حواریوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک ایک رکعت وتر جائز نہیں تھا۔ مرزا صاحب کے نزدیک ایک رکعت وتر جائز نہیں تھا۔ اب وہ حنفی ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہابیت میرا مخالف مذہب ہے۔ صرف مخالف مذہب ہی نہیں ہے بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی سب سے پہلے جو کافر قرار دینے والے ہیں، سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگانے والے ہیں، وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اب انشاءاللہ میں بتاتا ہوں جی، 17 نمبر روحانی خزائن کی جلد عنایت فرما دیں۔ یہ 17 نمبر جلد ہے روحانی خزائن کی۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 215 ہے، کہتا ہے ابو سعید محمد حسین نے یہ فتویٰ تکفیر لکھا اور میاں نذیر حسین دہلوی کو کہا کہ سب سے پہلے اس پر مہر لگاویں اور میرے کفر کی نسبت فتویٰ دے دیں اور تمام مسلمانوں پر میرا کافر ہونا شائع کر دیں۔ سو اس فتویٰ اور میاں صاحب مذکور کی مہر سے 12 برس پہلے یہ کتاب تمام پنجاب اور ہندوستان میں شائع ہو چکی تھی، اور مولوی محمد حسین جو 12 برس کے بعد اول المکفرین بنے بانی تکفیر کے وہی ہیں، سب سے پہلے کفر کا مجھ پر فتویٰ لگانے والے مولوی محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور اس پر سب سے پہلے دستخط کرنے والے اہل حدیثوں کے امام اور سرخیل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ روحانی خزائن کی 5ویں جلد ہے۔ یہ روحانی خزائن اس کی 5ویں جلد ہے۔ آنائے کمالات اسلام
لکھتا ہے چنانچہ سب سے پہلے کافر اور مرتد ٹھہرانے میں میاں نذیر حسین دہلوی نے قلم اٹھائی